قرآن کے مقامات کو دیکھیے، اس کی جو اپنی دنیا ہے اس میں تو ہے یفعل ما یشاء، وہ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، اس کی مشیت جو ہے لامحدود اختیارات پر مبنی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے ما یشاء۔ لیکن جب انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے، وہی مادہ وہی لفظ ہے، غور کیجئے یشاء جس کو اس نے وہاں کہا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اپنی دنیا میں تمہاری مشیت چلے گی، ہماری دنیا میں ہماری مشیت چلے گی، تم جو جی میں آئے کرو، ہم دخل نہیں دیں گے۔ شئتم ادھر ما یشاء ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ جو کہی ہے، اعملوا ما شئتم۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج بھی تمہیں بھگتنے پڑیں گے، لیکن اپنی دنیا میں تم صاحب اختیار ہو، اعملوا ما شئتم۔ یہ جسے کہتے ہیں وحی کے ذریعے اس نے کچھ قوانین دیے، کچھ ہدایات دی، وہ در حقیقت ہدایات ہی ہیں جنہیں ہم قوانین کہتے ہیں، گائیڈنس ہے، وہ رہنمائی ہے۔ وہ اس رہنمائی کے متعلق بھی یہ کہا کہ یہ تو تمہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ سینکھیا ہلاکت پیدا کرتا ہے اور پانی زندگی بخش ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، بتا دیا ہے ہم نے، تمہیں مجبور نہیں پیدا کیا کہ ضرور یہ راستہ ہے اس پہ چلو، ہدایت صرف دی، اور ہدایت دینے کے بعد پھر کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18/29 ریفرنس آپ لکھا کرتے ہیں، وہ جو اعملوا ما شئتم تھا 41/40 اتفاق سے ہے، یعنی ہدایت ہم نے دے دی، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے غلط راستہ اختیار کرے، پھر وہی شاہ ہے، اس کی مشیت کی دنیا اس کا جہان ہے۔ انسانی دنیا میں یہ کیفیت ہے اس کی، تو یہ سب سے بڑی چیز خصوصیت ہے انسان کے لیے، ادھر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے، اور اس کے بعد اس اصول کو سامنے رکھیے قرآن کے کہ کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی نظام جو انسان کی اس اختیار اور ارادے کی حد میں حائل ہو یا سلب کرے، وہ خلاف قرآن۔ قرآن نے آتے ہی پہلے مذاہب عالم کو لیا، اور ان کے ہاں جو عقائد تھے جس سے انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہوتا تھا، کہا کہ قرآن ان کے خلاف چیلنج ہے، اعلانیہ تردید کی۔ اختیار و ارادے کی دنیا، یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو جائے، نجات اسی کو ملے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، محض بنی اسرائیل کا بچہ ہونے کی جہت سے۔ غیر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ بات کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے ان کی دوسری نسلوں میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو اس بچے کے اختیار میں نہیں ہے، پیدائش سے ہی سلب کر لیا اختیار و ارادہ، اور جو پیدا ہو گیا بنی اسرائیل کے وہ غیر بنی اسرائیل نہیں بن سکتا، جو غیر بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو گیا وہ بنی اسرائیل کا نہیں بن سکتا، قاطبتاً سلب کر لی یہ بات۔ قرآن نے کھٹ سے تردید کی اس چیز کی کہ بالکل غلط ہے تم جو کہتے ہو۔ عیسائیت کی دنیا آئی، میں مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ اس کی تفصیلی باتیں تو پہلے آ چکی ہوئی ہیں۔ عیسائیت کی دنیا آئی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ
اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پشت پر لادے لاتا ہے اور اس کا کوئی عمل اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا بجوز اس کے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لائے۔ تو گویا پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہر انسانی بچہ گناہ کا بوجھ لاتا ہے بغیر اپنی کسی ذمہ داری کے، بغیر اپنی کسی اختیار کے، ارادے کے، چوائس کے۔ وہ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جیسے ہاتھ، منہ، کان، ناک ملے اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے گناہ کا ایک پٹخارا بھی اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا۔ اور بھی اگلی چیز یہ کہ وہ اتار ہی نہیں سکتا۔ جو جی میں آئے، کوئی عقیدہ اس کا، کوئی عمل اس کا اس گناہ کے دھبے کو دھو نہیں سکتا۔ ہندو مت کے ہاں بائن ہی یہی چیز، انہوں نے تو انسانوں کو 4 ورنوں میں تقسیم کر دیا۔ جس گھر میں جس ورن میں کوئی بچہ پیدا ہوا اسی ورن کی خصوصیات اس کے ساتھ آ گئی۔ برہمنوں کے ہاں پیدا ہوا تو پوچھو ہی نہیں، بے تاج بادشاہ۔ کشتریوں کے ہاں پیدا ہوا، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ویش کے ہاں پیدا ہوا، کاروباری دنیا ساری ان کی، کیپیٹلزم اور سوداگری۔ اور شودروں کے ہاں پیدا ہوا تو وہ ان سب کا خدمت گزار۔ جس گھر میں پیدا ہو گیا اپنے جنم کو بدل نہیں سکتا، اسے وہی کچھ رہنا ہے۔ آپ نے غور کیا، یہی تھے اس سے پیشتر زمانہ نزول قرآن میں، اور آج تک بھی بڑے بڑے مذاہب دنیا کے یہ مذاہب تھے اور ان کے یہ بنیادی عقائد تھے۔ قرآن نے آ کے جو ان کی تردید کی ہے تو یہی نہیں کہ وہ مذہبی مناظرہ کر رہا ہے ان کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک ہی خصوصیت تھی آدم کی، انسان کی، یہ اس کو سلب کرنے والے مذاہب ہیں، یہ خدا کے ہو نہیں سکتے۔ دلیل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ اعراف میں جو کہا گیا کہ یہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جو انسانیت کو پہنائی گئی، یہ ان تمام سلوں کو اتار پھینکے گا جو آدمیت کے سر پر برف کے تودوں کی طرف لاد دی گئی ہیں، یہ انسانیت کو آزاد کر دے گا، زنجیروں کو توڑے گا کہ فزیکل قسم کی بھی جو غلامی ہے وہ بھی نہیں رہے گی، سلوں کو جو سر پہ ہیں اتار پھینکے جا کہ فکری طور پہ بھی کوئی غلامی نہیں باقی رہے گی۔ غور فرمائیے، یعنی جو بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے لیے تو پہلی چیز جو چلی آ رہی تھی حکومت کا، یعنی نسل کے اعتبار سے تو اس نے خط تنسیق چلا دیا، کھینچ دیا ان تمام عقائد کے اوپر جو ان مذاہب کے چلے آ رہے تھے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ ہونے کی جیس سے یکساں واجب التکریم ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اس نے اپنی اس توانائی کا اختیار و ارادے کا حصہ دیا ہوا ہے، ہر بچے کو پیدائش کے اعتبار سے۔ آگے بات آتی تھی حکومت کی، سارا قرآن اس اصول کو لیے ہوئے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ غور فرمائیے، کتنی بڑی آزادی، حق ہی نہیں ہے۔ نظم و ضبط کے لیے خدا کی کتاب میں جو اصول اور قوانین دیے گئے ہیں ان کو صرف نافذ کیا جائے گا ہر ایک بے یکساں طور پر، اس میں کوئی بات نہ سربراہ مملکت کی ہے نہ خصوصیت حکمران کی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے تابع چلتے ہیں، وہ صرف نافذ کرنے کی ایک مشینری ہے، اور اس کے بعد انہی قوانین کے تابع انہوں نے بھی زندگی بسر کرنی ہے۔
اور ان کے متعلق یہ بھی جو خدا کے احکام و اصول ہیں ان کے متعلق بھی پہلے کہہ دیا نا کہ جس کا جی چاہے ان کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کرے، وہ کہتا ہے ملحد و بے دین ہو جاؤ، خدا کا بھی انکار کر دو، ٹھیک، کوئی جرم نہیں ہے، یہ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ جبر آیا تو وہ بنیادی خصوصیت جو تھی انسانیت کی، وہ اختیار و ارادے کی، وہ ختم ہو گئی، جبر ہے ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ قرآن کیا لے کے آیا اور کیا کیا، اور پھر جو اولی دور جو کچھ بھی اس کی ہمارے ہاں کچھ تاریخ ملتی ہے یا قرآن نے جو کچھ ان کے متعلق بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یہی شرف انسانیت ہے جس کا بار بار تذکرہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قوم اپنی سے کہہ دو کہ اس قرآن میں تمہارے ہی شرف کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں تو شرف انسانیت کا تذکرہ ہے۔ یہ آزادی دی، یعنی وہ خصوصیت برقرار رکھی، آزادی دی کیوں ہم کہیں؟ کون ہے دینے والا آزادی؟ آزادی تو خدا نے دے رکھی تھی۔ وہ اسی لیے حضرت عمر بن عاص کو، جو مصر کے گورنر تھے، ایک ذرا سی کوتاہی کے اوپر لکھا تھا کہ عاص، خدا نے تو ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے؟ آزاد جانا تھا کہ مانے وہی قرآن کے ہاں کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے واجب و تکریم ہے۔ یہ سارا کچھ کیا۔ اس نقطے پہ آ جائیے گا کہ کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی نظام جو انسان کو اس کے اختیار و ارادے کی خصوصیت سے سلب کرتا ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، منشاء خداوندی کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور یہ جو چیز تھی پہلی بات کہ نظام حکومت یہ ہو کہ کوئی انسان دوسری انسان پہ حکومت نہ کر سکے، پہلے ہی یہ توڑا اس قوم نے۔ کس نے؟ عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، مجوسیوں نے نہیں، اسی قوم نے جس کے ہاتھ میں یہ قرآن تھا اور جسے اس کتاب کا وارث کہہ کے پکارا گیا تھا۔ ملوکیت سب سے پہلے اس نے اپنے آرائش کی۔ انسانوں ہی کی حکومت دوسرے انسانوں پر، لمبے چوڑے عقائد اور بحثوں میں نہ پڑھیے، عزیزان ایمان، ایک بنیاد کو لے لیجئے، قرآن نے جو یہ شرف دیا ہے انسان کو اختیار و ارادے کا، سلب کر دیا۔ خدا کے احکام نافذ نہیں ہو رہے تھے، انسانوں کے احکام۔ یہ تو ملوکیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اصل جبر کا جو سرچشمہ ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، نگاہوں سے رکھا جاتا ہے اوجھل، وہ مذہبی پیشوائیت ہے، تھیوکریسی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا تاریخ کے اس نقطے پر، نہ وہ امیہ یا عباسیوں کی مملکتیں رہیں، چلی گئیں، نہ ان کی حکومتیں رہیں، مدت ہو گئی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، نہ وہ حکمران رہے، چل بسے وہ، نہ ان کی حکومتیں رہیں، نہ ان کے اختیارات رہے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے جو قوانین بنوائے تھے وہ آج تک آپ کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قانون بنوایا کہ عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں ہے، کوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے، آج بھی وہ حکومت آپ کے ہاں وہی قانون ہے۔ وہ شہنشاہ چلے گئے، ان کی مملکتیں چلی گئی، ان کی حکومتیں چلی گئیں، ان کے جو بنائے ہوئے اپنی دنیا کے قانون سے وہ بھی نہ رہے۔ جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو قوانین بنائے تھے آج ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، ان کا بدلنا تو ایک طرف رہا، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ مرتد کی سزا قتل ہے۔
غور فرمائیے آپ. اور یہ سارے کے سارے آپ کے ہاں جن کو آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، یہ سارے اس دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں، انہی شہنشاروں کے زیر عاطفت جو بنے. جو کچھ ان کی منشا تھی اس کے مطابق یہ سارا کچھ بنا. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی فقہ حنفی جو ہے اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ یہ بادشاہ یا سلطان یا جن کو خلیفہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، قتل کے سوا کوئی جرم بھی کرے یہ ماخوذ نہیں ہو سکتا، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی. یہ فقہ کا قانون ہے آپ کے ہاں. یہ جتنے قوانین ہیں، لونڈیوں کے قوانین، عورتوں کو اس درجے پہ رکھنے کے قوانین، 4 بیویاں، طلاق سے سب کچھ ختم، یہ سارا قصہ، یعنی یہ آج کی جو وفاقی شرعی عدالت ہے یہ قوانین اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں. آج بھی جو قوانین اس انداز کے ہیں، 2 قسم کے قوانین آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ تو حکومت سے متعلق ہیں، ان کے نظم و نسق سے متعلق ہیں، وہ حکومت کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق ان معاملات سے ہے جسے آپ شرعی کہتے ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے. بنتے بھی وہ قوانین اسی طرح سے ہیں، ان کی توثیق سے بنتے ہیں. وہ جسے اسلام کہیں وہ اسلام کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار ارادہ نہیں. جب وہ کہہ دیں کہ تم نے یہ 3 دفعہ طلاق کہا اور میاں بیوی میں طلاق پڑ گئی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد معاذ اللہ میری بیٹیاں نکلیں، وہ اسے کہیں کہ تعلق تمہارا میاں بیوی کا اب زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا ہوگی، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے کہاں گیا آپ کا وہ اختیار و ارادہ جو خدا نے دیا تھا. اس نے تو صرف کتاب اللہ کی پابندی تھی جو عائد کی تھی، لیکن ان کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس کی اس پہ کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے، لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں. وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے. آج بھی یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی. کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی، اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا.